تاریخ نے لکھا کہ امام علی علیہ السلام ہر رات کو ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی دربار میں یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے غریب حسین کی مدد کرے۔ اللہ نے غازی عباس علمدار کا ظہور کیا۔ بی بی ام البنین بار بار غازی عباس کو یہ کہتی تھی، عباس حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے، اور عباس تو علی کا بیٹا ہے۔ اے عباس کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا، ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے رہنا، حسین جو کہے وہ کرتے رہنا۔ بس 10 محرم الحرام کے دن ہر ایک جوان امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں شہید ہوتا رہا۔ تاریخ نے لکھا حضرت عباس علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے دیکھا اور بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، اور بار بار نواسہ رسول کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے آقا حسین اس غلام کو بھی اجازت دو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ یہاں ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ بس جناب عباس امام حسین علیہ السلام سے مل کر جیسے ہی باہر آتے ہیں، دیکھے جناب سکینہ ہاتھوں میں مشغیہ لے جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی، چاچا عباس میرے عسکر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا اور خالی مشکیزہ دیکھا اور فرمانے لگے، اے میری آقازادی میرے مولا حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بس بی بی سکینہ غازی عباس کو لے کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے بابا جان چاچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کو چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بھری اور فرمایا، غازی عباس سکینہ جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ غازی عباس اور بی بی سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، سلام ہو رسول اللہ کی نواسی پر۔ بی بی زینب جیسے ہی باہر آئی تو غازی عباس علمدار غلام کی طرح زمین پر بیٹھے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا، بھائی عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ غازی عباس نے فرمایا، اے میری آقازادی اس غلام نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آیا ہے۔ آقازادی زینب نے فرمایا، عباس حکم کر۔ جناب عباس رو کے کہنے لگے، اے رسول اللہ کی نواسی 3 دن سے خیام میں پانی نہیں ہے، بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دیں یہ میدان میں جا کر پانی لے آئے۔ جیسے ہی جناب عباس نے فرمایا، بی بی زینب زاروں قطار رونے لگی۔ غازی عباس نے کہا، اے میری آقازادی کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے زینب تجھے کوفہ و شام کی گلیوں میں رسی سے باندھ کے پھرایا جائے گا۔ میں نے بابا سے کہا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں سے آئے گی، لیکن عباس آج میں سمجھ گئی، لوگ مجھے قیدی بھی بنائیں گے، پتھر بھی ماریں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ غازی عباس مشق اور علم لیے نہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، فوج اشکیا بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ غازی عباس علم کو نہر کے کنارے پہ لگا کے بی بی سکینہ کے خالی مشقیقہ کو بھرنے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا غازی عباس نے چلو میں پانی بھرا، پانی کو دیکھا، پھر خیام کی طرف دیکھا، معصوم سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھینک دیا۔ اتنے میں غازی عباس دیکھے کہ آپ کا گھوڑا حسرت سے نگاہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ غازی عباس نے گھوڑے سے کہا، اے میرے گھوڑے تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، نہر کے سامنے ہے، پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا آپ نے بھی پانی نہیں پیا، آپ میرے مالک ہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ سے پہلے پانی پیوں، پہلے آپ پئیں پھر میں پیوں گا۔ بس جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا، غازی عباس چیخ کے رونے لگے اور کہنے لگے، اے گھوڑے، جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی رہا تو میں اپنے آقا حسین جو 3 دن سے پیاسا ہے اس سے پہلے میں کیسے پیوں؟ بس مشکیزی کو بھر کے خیموں کی طرف بڑھنا چاہا۔ شمر اور عمر سعد نے اپنی فوج سے کہا کہ کیسے بھی ہو جائے یہ پانی خیموں تک نہ پہنچے، حسین اور اس کے خاندان کو تڑپا کے شہید کرنا ہے۔ کچھ سپاہی چھپ گئے اور کچھ سپاہی غازی عباس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ غازی عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج اشکیا غازی عباس کا نشانہ لیے تیر چلانا شروع کر دیتی ہے۔ بس غازی عباس کی یہی تمنا تھی کہ کیسے بھی کر کہ یہ پانی اپنی آقازادی سکینہ کے پاس پہنچاؤں۔ بس ان تیروں کی برسات میں جناب عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی ظالم نے چھپ کے وار کیا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے علم اور مشکیہ کو دوسرے ہاتھ میں تھاما اور خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی ظالم نے چھپ کے وار کیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس مشک کو اپنے منہ میں سنبھال کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہزاروں تیروں کی برسات جناب عباس کے اوپر ہو رہی تھی۔ تاریخ نے لکھا، غازی عباس کے جسم پہ اور چہرے پہ تیر لگنا شروع ہو گئے۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا اور ایک تیر مشک میں لگا۔ جیسے ہی مشک میں تیر لگا تو مشک سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ جناب عباس نے بہتے ہوئے مشک کو دیکھا اور خیموں کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرے آقا حسین، مجھے معاف کرنا۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پہ وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑی کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور وہاں یہ منظر جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور نہر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جناب عباس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنے میں جناب عباس کہنے لگے، اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی مگر پانی اپنے آقا زادی جناب سکینہ تک نہیں پہنچا سکا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے عباس، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادات بھوک و پیاس کی حالت میں اللہ کے دین پہ قربان ہو جائیں اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ پھر غازی عباس فرمانے لگے، اے میرے آقا، اس غلام نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس میرے بھائی حکم کر۔ جناب عباس نے فرمایا، اے میرے مولا، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی اور آج میں یہ جان چھوڑ رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں آخری بار بھی آپ کی زیارت کر لوں، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ اے میرے مولا، اگر زحمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ سے خون صاف کر لیں تاکہ میں آپ کی زیارت کر لوں۔ اللہ گواہ ہے، میں آپ کو کبھی نہ تکلیف دیتا اگر اس غلام کے بازو سلامت ہوتے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کی آنکھ سے خون صاف کر دیا۔ غازی عباس نے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس، ایک میری بھی خواہش ہے، پوری زندگی تو مجھے آقا حسین، مولا حسین کہتا رہا۔ عباس، آج مجھے بھائی کہہ کر بلا۔ جناب عباس مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں اور چیخ مار کے روتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں، مجھے معاف کرنا کہ یہ غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہے۔ بس جناب عباس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ فوج اشکیا خوشی سے جھوم کے جاتی ہے اور جب کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جام پی چکے سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ سوار کیا جا رہا تھا،
سب کے سر نیزے پہ سوار کیے۔ جناب غازی عباس علمدار کا سر کاٹ کے جیسے ہی نیزے پہ سوار کیا جائے نیزے سے گر جائے۔ فوج یزید حیران ہو گئی کہ سارے سر نیزے پہ بلند ہو گئے ہیں، یہ سر کیوں نہیں بلند ہوتا؟ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھنے لگے۔ امام سجاد علیہ السلام غازی عباس کے سر کے قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے چچا عباس، یہ ظالم پوچھتے ہیں کہ تمہارے چچا کا سر نیزے پہ کیوں نہیں سوار ہوتا؟ غازی عباس کے سر سے آواز آئی، اے میرے مولا سجاد، ان ظالموں سے کہو کہ میری آقا زادی بے پردہ کھڑی ہیں، میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سر ان کے سر سے بلند ہو؟ اتنے میں شمر ملعون کہتا ہے، عباس کے سر کو گھوڑے کے زلفوں سے باندھو۔ بس جناب عباس علیہ السلام کے سر کو گھوڑے کے زلفوں سے باندھا اور رسول اللہ کی نواسیوں کو رسیوں سے باندھ کر شام کی طرف لے گئے۔ سلام ہو غازی عباس علمدار کی وفا پر، سلام ہو اللہ کے رسول اللہ کے خاندان کے ہر فرد پر جو اسلام کے لیے ہر ظلم برداشت کرتے رہے، سلام ہو ان لوگوں پر جو حضرت غازی عباس علمدار کا علم آج بھی اپنے گھر میں لگاتے ہیں۔